بدعت کیا ہے؟ ہمیں یہ لفظ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اگر یہ معاملہ اس قدر نازک ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بدعت کیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والا ہر نیا کام بدعت ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے؟ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں رہے گا۔ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سید امام فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدو البرہانی رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور معمول کے مطابق لوگ مختلف سوالات کر رہے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ ان کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے، اور لوگوں کو اللہ عز و جل کے قرب کے اوراد اور وظائف بھی تعلیم فرما رہے تھے۔ اسی مجلس میں موجود ایک شخص اعتراض کرنے لگا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ وظائف کی جو کتاب ہے اور آپ کا لوگوں کو یہ وظائف دینا، یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نزدیک بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں کیا گیا۔ تو سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری کے بعد ہونے والا ہر نیا کام بدعت ہے؟ وہ کہنے لگا، بالکل۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو جمع قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن کو کس نے جمع کیا؟ وہ کہنے لگا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ آپ نے پوچھا کہ اچھا تو حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کب جمع کی گئی؟ وہ کہنے لگا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے پوچھا کہ تراویح کے بارے میں کیا کہیں گے، اس کی جماعت کب شروع ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا تراویح کی جماعت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی۔ اس پر سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سب کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد شروع ہوئے، تو اگر معاذ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حدیث کی کتاب کے ساتھ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی جماعت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو میں بھی یہ اوراد کی کتاب اٹھا کر ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس پر وہ آدمی حیران اور پریشان اور لاجواب ہو گیا۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، دراصل بات یہ ہے، یہ سب کام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہیں، لیکن ان کو سنت حسنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص بھی اسلام میں سنت حسنہ یعنی کوئی اچھا طریقہ شروع کرے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا ان سب کا ثواب اس شروع کرنے والے شخص کو بھی ملے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں سنت سیاہ یعنی کوئی برا طریقہ شروع کرے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو اس کو بھی گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا ان سب کا گناہ اس شروع کرنے والے شخص کو بھی ملے گا، اور عمل کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ لہٰذا ہر نئے کام کو بری سنت یا بدعت سمجھنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی لیے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح کی جماعت قائم ہوئی اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ بدعت کے بارے جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں وہ تمام احادیث اس حدیث پاک سے جڑی ہوئی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد علیہ، یعنی جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح اس انداز میں کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد ہر ہونے والا نیا کام بدعت ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے دور کے اولیاء و صالحین بلکہ تمام کے تمام مسلمان بدعتی ٹھہرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس حدیث پاک پر غور کریں تو یہ بالکل واضح ہے کہ بعد میں ہونے والے کون سے کام بدعت ہوں گے اور کون سے کام بدعت نہیں ہوں گے، یعنی ایسی نئی بات نکالنا جو اس دین سے نہیں ہے، جو دین کے اصولوں کے خلاف ہے، وہ تو بدعت اور مردود ہے، لیکن ایسی نئی بات جو دین کے اصولوں کے مطابق ہے اور دین کی تبلیغ و ترویج
اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہے وہ ہرگز مردود نہیں ہے، بلکہ اسے شروع کرنے والے اور عمل کرنے والے سب کو ثواب کا وعدہ ہے۔ احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اجماع اور معمول کے مطابق سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے بدعت کی نہایت آسان اور جامع تعریف بیان کی ہے، جس کے ذریعے ہر شخص بدعت کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدار، تعداد، وقت، کیفیت یا کوئی انداز وغیرہ مقرر کر کے کوئی حد بندی فرما دی ہے، اس حد کو کھول دینا بدعت کہلاتا ہے۔ جیسے حکم ہے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں 6 فرض پڑھوں گا اور زیادہ ثواب کماؤں گا تو یہ بدعت ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہر وہ کام جس کی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حد بندی مقرر نہیں فرمائی، اس کی اپنی جانب سے کوئی حد مقرر کرنے کی کوشش کرنا بدعت ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگنے والا جب بھی دعا مانگے میں قبول فرماتا ہوں۔ اب اللہ نے وقت، الفاظ یا کیفیت وغیرہ کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، جب اور جیسے بھی کوئی دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں اپنی جانب سے حد مقرر کرے کہ فلاں وقت دعا نہیں مانگ سکتے تو یہ دعا سے منع کرنا بدعت ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں موجود امور کا جائزہ لیں تو اس وضاحت کی روشنی میں یہ سمجھنا مشکل نہیں رہے گا کہ کون سا عمل بدعت اور گمراہی ہے اور کون سا عمل سنت حسنہ اور ثواب کا باعث ہے۔ جیسے صحابہ کرام اکٹھے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی طرح آج کے دور میں شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجاتا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات اور آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہے، یا جمعرات یا دیگر دنوں میں اللہ کے ذکر کی محافل سجاتا ہے، تو یہ ہرگز بدعت نہیں ہوگا بلکہ باعث اجر و ثواب ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور چونکہ ان کے لیے کوئی حد بندی نہیں کی گئی، لہذا اگر کوئی اپنی جانب سے اس میں حد بندی کرے گا کہ فلاں دن یا فلاں وقت نہیں کر سکتے تو یہ حد مقرر کرنا خود بدعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔